لاہور میں بزرگ شہری کورونا وائرس سے چل بسا۔ ہسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ میو ہسپتال میں 70 سالہ شخص ساری رات درد سے چلاتا رہا، کسی نے آواز نہ سنی۔ لاہور میں ہلاکتوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ وابرا ٹاؤن میں ایک ہی فیملی کے 5 افراد کورونا وائرس سے متاثر، ہسپتال منتقل۔ لاہور میں کورونا کے 103 مریض ہو گئے۔ کورونا بے قابو، ملک بھر میں کیسز 1236 ہو گئے۔ 10 اموات، 23 افراد اب تک صحت یاب ہو چکے۔ سندھ میں 429، پنجاب 408، کے پی 147، بلوچستان 131 مریض زیر علاج۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے اعداد و شمار جاری۔ خیبر پختونخوا کے اسمبلی رکن عبدالسلام افریدی میں کورونا کی تشخیص، خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا۔ صوبائی محکمہ صحت کے مطابق رکن اسمبلی مسلسل متاثرہ علاقے منگا کا دورہ کر رہے تھے۔ 5 اپریل 2020 تک تمام مساجد میں صرف اور صرف 3 سے 5 متعین افراد ہی باجماعت نماز ادا کریں گے۔ ہاتھ جوڑ کر یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بہت مشکل فیصلہ ہے ہمارے لیے، لیکن آپ اس میں ہماری مدد کریں اور اس پر عمل کریں۔ کورونا وائرس پھیلنے کا خطرہ، سندھ، پنجاب، بلوچستان میں نماز جمعہ باجماعت، نماز کے اجتماعات پر پابندی۔ صوبائی حکومتوں کی اپیل پر شہریوں کا عمل درام۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کہتے ہیں صرف 2 سے 3 لوگ باجماعت نماز ادا کر سکیں گے۔ وبا کو روکنے کے لیے حکومت کا ساتھ دینے کی اپیل۔ چین سے طبی سامان لے کر دوسرا جہاز کراچی پہنچ گیا۔ 56,000 کٹس، N95 ماسک، دیگر آلات شامل۔ گورنر سندھ کہتے ہیں چین نے مشکل وقت میں ساتھ دیا، کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ ادھر چین سے طبی آلات کا سامان گلگت بلتستان بھی پہنچ گیا۔ 8 ڈاکٹرز پر مشتمل چینی ڈاکٹرز کی ٹیم کل پاکستان پہنچے گی۔ وائرس سے نجات کے اقدامات، ٹیکنیکل مدد فراہم کرے گی۔ ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں کورونا کو دبوچنے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں، چینی ڈاکٹرز کے تجربے سے استفادہ کریں گے۔ کورونا کا خطرہ، ملک بھر میں لاک ڈاؤن، شاپنگ مال، بازار، دفاتر، مارکیٹس بند، اشیاء خرد و نوش اور میڈیکل سٹورز اوپن۔ موٹر وے پر مال بردار گاڑیوں کا داخلہ بند، صرف ترسیل والی گاڑیوں کو اجازت ہوگی۔ سپلائی چین والی گاڑیوں کو نہ روکا جائے، چیف سیکرٹری پنجاب کی ہدایت۔ انٹر بینک میں ڈالر 4 روپے سستا، امریکی ڈالر 165 کا ہو گیا۔ امریکی ڈالر 169 روپے پر جا کر واپس آیا۔ اسٹیٹ بینک روپے کی قدر میں بہتری کے لیے میدان میں آ گیا۔ 25 سے 30 کروڑ ڈالرز مارکیٹ میں شامل کر دیے۔ کورونا صورتحال، وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس، کچھ دیر بعد مشیر صحت بریفنگ دیں گے۔ ملک میں ٹرانسپورٹ کی بندش سمیت اہم فیصلے متوقع، وزرائے اعلیٰ سمیت دیگر حکام ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں گے۔ مرتی مر جائے، عمران انتقام کی پیاس بجھا رہا ہے، حکومت کی ترجیح اپوزیشن میڈیا کو جیل بھیجنا ہے۔ شہباز شریف کا ٹویٹ۔ شاہد خاقان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی مذمت، لکھا عمران نیازی اپنی مایوسیوں کی سزا قوم کو نہ دو، نیب صرف سیاسی تماشا لگاتا ہے۔ شاہد خاقان عباسی پر ایک اور نیب ریفرنس دائر، لیگی رہنما پر LNG سکینڈلز میں غیر قانونی تقرری کا ریفرنس دائر کیا گیا۔ کراچی احتساب عدالت نے سابقہ وزیر اعظم سمیت دیگر کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ لاہور ہائی کورٹ میں کورونا وائرس سے بچاؤ کی درخواستوں پر سماعت، حکومت نے قیدیوں کی رہائی کے لیے کیا 7 روز میں قیدیوں کی رہائی یقینی بنائی جائے، دیت کی رقم نہ ادا کرنے والے قیدیوں کی حکومت مدد کرے، چیف جسٹس کا حکم، جیل حکام کو قیدیوں کی ضمانتیں دائر کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ بڑھ
گئے 15 نئے کیس رپورٹ. محکمہ صحت کے مطابق سکھر کرننتینا میں موجود 15 متاثرین کا ٹیسٹ مثبت آیا. صوبے میں متاثرین کی تعداد 267 ہو گئی. وزیر اعلیٰ فواد علی شاہ کی 3 روزہ گھروں میں رہنے کی اپیل پر عمل درآمد. کراچی میں شہریوں کی اکثریت گھروں تک محدود. بڑی مارکیٹوں اور کاروباری مراکز کو تالے لگ گئے. شہر میں ٹریفک انتہائی کم. شہر میں پولیس کی گشت. روکنے کے لیے بلوچستان میں 3 ہفتے کے لیے جزوی لاک ڈاؤن. کوئٹہ میں تمام بڑی مارکیٹس، شاپنگ مالز، کاروباری مراکز، ریسٹورینٹس بند. بین الاقوامی انٹر اور انٹر سٹی پبلک ٹرانسپورٹ سروس بھی معطل. میڈیکل سٹورز اور اشیاء ضرورت کی دکانیں کھلی رہیں گی. بلوچستان میں مریضوں کی تعداد 92 ہے. پاک افغان چمن بارڈر کھول دیا گیا. اشیائی ضرورت کے لیے درجنوں ٹرک پاکستان سے افغانستان داخل. سرحد کو صرف تجارت کے لیے کھولا گیا ہے. شہریوں کی آمد و رفت پر پابندی برقرار. وزیر اعظم عمران خان نے بارڈر کھولنے کے احکامات جاری کیے. خیبر پختونخوا میں کورونا کے 130 مشتبہ اور 23 متاثرہ مریض ہیں. محکمہ صحت کے مطابق 24 گھنٹوں میں 13 نئے مشتبہ کیسز اور رپورٹ ہو گئے. مردان کی یونین کونسل مانگا میں تیسرے روز بھی لاک ڈاؤن. کسی کو علاقے سے باہر جانے اور نہ ہی آنے کی اجازت. مکینوں کی سکریننگ کا عمل جاری. شہر میں اسپرے بھی کیا گیا. محکمہ صحت کے ملازمین کی چھٹیاں منسوخ. پنجاب حکومت کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے متحرک. مزید 4 شہروں میں مفت ٹیسٹ کی سہولت شروع کرنے کا فیصلہ. محکمہ صحت کو مزید 130 PCR کٹس موصول. ادھر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے صوبے میں کورونا وائرس کے 96 مریضوں کی تصدیق کر دی. ہائی کورٹ نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے کمیٹی تشکیل دے دی. جسٹس امیر بنی کی سربراہی میں کمیٹی کورونا وائرس سے نمٹنے کے اقدامات کا جائزہ لے گی. کمیٹی کا اجلاس 24 مارچ کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی سربراہی میں ہوگا. سیکرٹری صحت اور IG پنجاب بھی شرکت کریں گے. وائرس 185 ممالک میں پھیل گیا. دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد 11,417 تک جا پہنچی. اٹلی، اسپین، فرانس، ایران، امریکہ، برطانیہ میں مریض چل بسے. عالمی سطح پر وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 2,76,000 سے تجاوز کر گئی. سترہ کیس میں SSP مفخر عدیل اور اسد بھٹی کے جسمانی ریمانڈ میں 3 روزہ توسیع. عدالت کا ملزمان کو 24 مارچ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم. شہباز ستلہ کے وکیل نے عدالت میں موقف پیش کیا کہ کیس میں قتل کی دفعات لگائی گئی ہیں لیکن ثبوت کوئی نہیں. مفخر عدیل نے کچھ لوگوں کی شناخت کی ہے. کورونا نے معیشت کو بھی لپیٹ میں لے لیا. اسٹاک ایکسچینج میں مندی کے بادل چھائے رہے. ایک ہفتے کے دوران 100 انڈیکس میں 5,093 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی. کاروباری ہفتے کے آخری روز 100 انڈیکس 30,667 پر بند ہوا. Such a lovely question. Look, it may work and it may not work. What do you say the Americans were scared, though? I guess nearly 200 dead, 14,000 who are sick, millions, as you witnessed, who are scared right now. I say that you're a terrible reporter. That's what I say. Go ahead.
ملیریا کی دوائی سے کورونا کا علاج، امریکی صدر صحافی سے الجھ پڑے برا رپورٹر قرار دیتے ہوئے کہا ایسا سوال پوچھنے پر شرم آنی چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز خطاب کے دوران ملیریا کی دوائی کو کورونا کے خلاف جنگ میں گیم چینجر قرار دیا۔ وائرس سے کھیلوں کے گراؤنڈ ہوئے سنسان، کھلاڑیوں نے وقت گزارنے کے لیے گھروں میں سجا لیے میدان۔ پاکستانی ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد نے بیٹے کے ساتھ کرکٹ کھیلی تو اظہر محمود نے بھی ٹینس بال سے دل بہلایا۔ کورونا کا وار اولمپکس پر گیا بیکار، کھیلوں کے سب سے بڑے ایونٹ کو ملتوی نہیں کیا گیا، کھلاڑیوں نے ایونٹ کی تیاری گھروں میں ہی شروع کر دی۔ ادھر انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے 28 مئی تک سرگرمیاں معطل کر دی۔ بارشیں برسانے والا نیا سسٹم پاکستان میں داخل، لاہور اور دیگر کئی علاقوں میں بوندا باندی، ملتان، بھاولپور، مانسہرہ میں بادل کھل کر برسے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 3 سے 4 روز تک ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش کا امکان۔ وادی زیارت میں شدید ژالہ باری، فصلوں اور باغات کو شدید نقصان پہنچا۔ تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں، تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں، انج لتے ہوئے گر میرے، انج لتے ہوئے گر میرے، او تے قرآن بھول گئیاں، تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں، تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں، بابا میں کشام کے لوکاں نے تیرے بعد کنیزی وچ منگیا، بابا میں کشام کے لوکاں نے تیرے بعد کنیزی وچ منگیا، میں غیرت سیدہ دی، میں غیرت سیدہ دی، او ویلے مر گئیاں، تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں، تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں، جدوں گل تیرے ضرباں چلیاں میں کول کھلو کے ویندی رہی، جدوں گل تیرے ضرباں چلیاں میں کول کھلو کے ویندی رہی، نہیں ملے اثر تیرا، نہیں ملے اثر تیرا، ترلے کر دی رہیاں، تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں، تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں، جدوں وکھری قید دا حکم ہویا میں کو کلیا تنگ زندان دے وچ، جدوں وکھری قید دا حکم ہویا میں کو کلیا تنگ زندان دے وچ، انج روندی میں ٹریاں، انج روندی میں ٹریاں، قیدن میں ہل گئیاں، تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں، تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں، دتا پہلا پڑ سا مقتل وچ میں کچھ مر لائن یتیمی دا،
ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਸਾ ਮਕਤਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮੜ ਲਈ ਯਤੀਮੀ ਦਾ ਇੰਜ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੱਥ ਚਾਇਆ ਇੰਜ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੱਥ ਚਾਇਆ ਓ ਮੈਂ ਖਾਕ ਤੇ ਜਲ ਪਈਆਂ ਤੇ ਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਰੁੱਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਰੁੱਲ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭੀੜ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭੀੜ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਪੀਆਂ ਦੇ ਟੁਰਨ ਕਿਤੇ ਪੁੱਪੀਆਂ ਦੇ ਟੁਰਨ ਕਿਤੇ ਓ ਮੇਰਾ ਮੰਗਦੀ ਰਹੀਆਂ ਤੇਰਾ ਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਰੁੱਲ ਗਈਆਂ ਤੇਰਾ ਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਰੁੱਲ ਗਈਆਂ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਜਾਇਆ اللہ وسایا زہرا دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا چا زہرا دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا چا زہرا دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا جا میں ہاں ملے ساں تو برچی کٹ گل میں ہاں ملے ساں تو برچی کٹ گل اپنی نے نبری تاغازی بلا جا زہرا دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا جا زہرا دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا جا نل موت دے ہوئی اکبر دی شادی ہاتھاں تے رچ گئی انج خون دی مہندی نل موت دے ہوئی اکبر دی شادی ہاتھاں تے رچ گئی انج خون دی مہندی انج کوئی مدینے سگرا کو آکھے انج کوئی مدینے سگرا کو آکھے اکبر دے ملنے گیا تانگا لہا جا زہرا دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا جا زہرا دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا جا رو رو کے آنکھیں بی بی سکینہ بہت زخمی کیتا نے اکبر دا سینہ رو رو کے آنکھیں بی بی سکینہ بہت زخمی کیتا نے اکبر دا سینہ اما کالے کپڑے میں کپا واچا اما کالے کپڑے میں کپا واچا میرے ویر مر گئے میرے گھرلا جا زہرا دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا جا زہرا دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا جا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا جا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا جا ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شکر گزار ہوں سہارا چینل والوں کا جنہوں نے ذکر حسین کے لیے اس ناچیز کو بھی مدعو کیا کہ حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے یہ آسمان پر اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے ارے گزرتی ہے صبا کربلا سے تو اس سے کہتا ہے عرش والا تو اور دیرے سے گزر ادھر میرا حسین سو رہا ہے تو اور دیرے سے گزر ادھر میرا حسین سو رہا ہے اور کہتے ہیں کہ خواب و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ کہ خواب و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ ارے دستر کشی کے دیس میں بیٹی کا یہ احترام حد ہے کہ تو نے اس رواج کو ڈالا ہے فاطمہ اور دنیا نے دین مان لیا حسین کو حد ہے کہ تو نے ہی دین کو پالا ہے فاطمہ کہ دنیا نے دین مان لیا حسین کو حد ہے کہ تو نے ہی دین کو پالا ہے فاطمہ اور زمین پر بیچ رہا ہے بہلول تیری گلی کا بولا بھی بالا ہے فاطمہ
اور کہیں سورج سے چھیڑ چھاڑ، کہیں مقدر کی دیکھ بھال، اور تیرا بلال بھی نرالا ہے فاطمہ، اور خالی ہے دل جن کے آل رسول سے، میں نے بھی اس کو اپنے دل سے نکالا ہے فاطمہ۔ اور کہتے ہیں کہ حسین پنجتن کا پھول لوگو، کہ حسین پنجتن کا پھول لوگو، ہے قرآن جس کا اسود لوگو، مقام ابن علی کا دیکھو، ہے نانا ان کا رسول لوگو، کہ مقام ابن علی کا دیکھو، ہے نانا ان کا رسول لوگو، ادب سے یارو میں چوم لوں گا، ملے جو قدموں کی دودھ لوگو، ادب سے یارو میں چوم لوں گا، ملے جو قدموں کی دودھ لوگو۔ اور کہتے ہیں کہ طہارتوں کے مقدس کا زین بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، حضور سجدے کو اور لمبا کر دیں، آپ کی پشت پر میرا حسین بیٹھا ہے، کہ آپ کی پشت پر میرا حسین بیٹھا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ عباس کے پرچم سے شفا مانگا کرو، کہ عباس کے پرچم سے شفا مانگا کرو، شبیر کے صدقے سے دعا مانگا کرو، اگر چاہتے ہو خدا تجھ پہ رہے راضی تو سکینہ کے وسیلے سے دعا مانگا کرو۔ اور کہتے ہیں کہ علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے، تو اس علی کے ذکر کو ودنا نہ سمجھ ہے منکر، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ حب علی کا منکر دشمن ہے زندگی کا، کہ حب علی کا منکر دشمن ہے زندگی کا، یہ بھی ہے کہ طریقہ انسان کی خودکشی کا، اور میں دشمن علی سے کیوں راہو رفت رکھوں، وہ کس بلادری کا میں کس بلادری کا، وہ کس بلادری کا میں کس بلادری کا۔ اور آخری مصرع کہتے ہیں کہ ملے گی جنت پیئیں گے کوثر، محشر میں یہی چین ہوگا، اور آقا محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور کہتے ہیں کہ منظر فضا ہے دہر میں سارا علی کا ہے، کہ منظر فضا ہے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت بھی دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور کل کا جمال جز کے چہرے پہ ہے عیاں، ارے گوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، اور گوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، اور مرحب تو سرے میم ہے دو مقتل پڑا ہوا، ارے اٹھنے کا اب نہیں یہ مارا علی کا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ زمانے سے کبھی علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، کسی وائس منافق کی پریشانی نہیں جاتی، علی کے منکر کی پہچان ہے یہ موسن، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں شکلیں پہچانی نہیں جاتی، کہ علی کے منکر کی پہچان ہے یہ موسن، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں شکلیں پہچانی نہیں جاتی۔ اور یقین اس عقیدے والا مصرع ہے، اور کہتے ہیں کہ یقین اس محبت کے ساتھ یہ عقیدے والا مصرع آپ کی نظر کر رہا ہوں، خوبصورت میں انداز کے ساتھ۔ اور کہتے ہیں کہ علی کا نام تو کمال کرتا ہے، پیدا دل میں جو ہو جلال کرتا ہے، علی کا نام گھبرا کے نالو مومنو، ارے یہ تو وہ نام ہے جو رزق بحال کرتا ہے، ارے یہ تو وہ نام ہے جو رزق بحال کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ پایا پکڑ کر عرش کا زہرا نے یوں کہا کہ اے سباب تیرے بندوں نے میرا پسر کیا، میں کہہ دوں گی اے خدا بخش دینا میرے ابا کی امت کو، میں سمجھوں کہ مجھے مل گیا بدلہ حسین کا، میں سمجھوں جی مجھے مل گیا بدلہ حسین کا۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ العلی الاعلی الوسیع الاوفا، رب الآخرات والاولا، خالق السماوات والاولا، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى، والصلاة والسلام على صاحب النعمة العظمى والمعجزة الكبرى النبي الأمي أبي القاسم محمد، أما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الحسین منی وانا من الحسین۔ سامعین،
میں نے آپ کے سامنے سرور کائنات کی ایک مشہور ترین حدیث تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ شیعہ علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور جو دوسرے ہمارے بھائی ہیں وہ ترجمہ کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس حدیث کا الحسین منی و انا من الحسین کا ترجمہ یہ ہے کہ حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں۔ ترجمہ چاہے شیعہ مکتبہ فکر کا کر لیں، ترجمہ چاہے کسی اور مکتبہ فکر کا کر لیں، کسی بھی حوالے سے نہ آپ حسین کو محمد سے جدا کر سکتے ہیں اور نہ محمد کو حسین سے جدا کر سکتے ہیں۔ تو قبلہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، کیونکہ حدیث قدسی ہے کہ اگر تم عالم ہو تو اپنی موت کا وقت بتاؤ۔ تو مجھے اپنی موت کا وقت کا پتہ نہیں ہے، میرا ادب سے تعلق ہے، بنیادی طور پہ شاعری سے تعلق ہے، تو میں اپنے بیان کو تھوڑا سا آگے لے جانے کے لیے ایک ربائی کا سہارا لیتا ہوں۔ بخشے ہیں مجھے پر رخ انوار جلی نے، بخشے ہیں مجھے پر رخ انوار جلی نے، اڑنے کا دیا اذن اڑانوں کے ولی نے، اس نور کی محفل میں کوئی مجھ سا کہاں ہے، آزاد کیا مجھ کو حسین ابن علی نے۔ قبلہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک فرشتے کا واقعہ ہے کہ اس نے کسی موقع پہ کہا مم مثلی، ہے کوئی میری مثل؟ اللہ کو اس کا تکبر پسند نہ آیا، تو اللہ نے کیا کیا، اسے سزا دی، اس کے پر جل گئے، بال جل گئے، اس کو ایک ویرانے میں پھینک دیا۔ ہوا کیا، وقت گزرتا گیا، وہ اللہ کے عذاب میں معذب رہا، لیکن جب 3 شعبان ہوئی تو جب تمام فرشتے سرور کائنات کی بارگاہ میں مبارکبادی کے لیے گئے تو ایک فرشتے نے کہا بھائی ہمارا ایک بھائی ہے جو اپنی غلطی کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں معذب ہے، لہذا آج محمد کے گھر پہ خوشیاں ہیں، اس کو ساتھ لے چلیں اور اس کے لیے سرور کائنات کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے معافی مانگیں اور سفارش کریں کہ اس کو معافی اللہ کی بارگاہ سے دلوا دیں۔ فرشتوں نے اس طرف کا رخ کیا اور فطرت کو بھی ساتھ لے گئے۔ جب گئے تو امام حسین علیہ السلام جھولے میں تھے، تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، یہ اللہ کا فرشتہ اپنی غلطی کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں معذب ہے، اسے اللہ کی بارگاہ سے معافی لے دیجیے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں تو تم ایک کام کرو۔ کہا کیا کام کریں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم حسین سے نہیں، حسین کے جھولے سے اس فرشتے کو مس کرو، اس فرشتے کو مس کرو، اسے پر بھی مل جائیں گے، اسے بال بھی مل جائیں گے، یہ نوکری پہ بحال بھی ہو جائے گا، اسے معافی بھی مل جائے گی۔ تو پتا چلا کہ حسین کیسی ایک عظیم ہستی کا نام ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ حسین سے مس کرو، حسین کے جھولے سے مس کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حسین کے بدن سے لکڑی مس ہو جائے وہ فرشتوں کے لیے شفا کا کام دیتی ہے۔ تو معافی مل گئی، پہلے سے زیادہ عہدہ ملا۔ پھر ایک دن اس کے ذہن میں بات آئی تو وہ کہتا ہے مم مثلی، ہے کوئی میری مثل؟ تو ایک فرشتہ کہتا ہے تمہیں پتا ہے کہ تو پہلے ہی اس وجہ سے اللہ کے عذاب میں معذب ہوا ہے، تم نے پھر وہی بات کی۔ تو وہ کہتا ہے، شاعر نے خیال پیش کیا کہ
کہ بخشے ہیں مجھے پر رخ انوار جلی نے، اڑنے کا دیا اذن اڑانوں کے ولی نے، اس نور کی محفل میں کوئی مجھ سا کہاں ہے، آزاد کیا مجھ کو حسین ابن علی نے۔ تو قبلہ جو میں نے خطبہ کے بعد حدیث بیان کی ہے اس کی تھوڑی سی شرح کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد نبوی ہے، اللہ کے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں، مسائل بیان کر رہے ہیں، تاریخ پڑھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑا اپنے نانا کے پاس جانا چاہتا ہے، اپنے نانا کے پاس جانا چاہتا ہے۔ تو ہوا کیا، بچہ چند قدم بچے نے اٹھائے کہ ابا کے دامن سے پاؤں الجھا، ابا کے دامن سے پاؤں الجھا۔ تو بچہ ابھی گرا نہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا، قرآن چھوڑا، حدیث چھوڑی، تفسیر چھوڑی، تاریخ چھوڑی، مسائل چھوڑے، تو ممبر سے اترے، صحابہ سے گزرے اور بچے کو گرنے سے پہلے اٹھا لیا۔ بھئی یہ کیا بات ہے کہ میں ادھر تقریر کر رہا ہوں، میرا بیٹا بھانجا یا بھتیجا آتا ہے، تو اگر وہ گر جاتا ہے تو جو ساتھ بیٹھا آدمی ہے وہ اسے اٹھا لے گا، بات تو ایسی ہے۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ اللہ کے نبی نے قرآن چھوڑا، حدیث چھوڑی، تفسیر چھوڑی، شرح چھوڑی، تاریخ چھوڑی، مسائل چھوڑے اور بچے کو گرنے سے پہلے اٹھا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ عام بچہ نہیں، اس کی مثال یہ ہے کہ اگر دیوار پہ ایک قرآن پاک کا نسخہ پڑا ہو، آندھی آتی ہے، اس کے گرنے کا ڈر ہے، تو اگر وہ قرآن کا نسخہ نعوذ باللہ زمین پہ گر جائے تو میرا تقریر کرنا جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ لہذا اس بات سے پتہ چلا کہ وہ بیٹی کا صرف بیٹی کا بیٹا نہیں تھا، وہ نواسا صرف نواسا نہیں تھا، بلکہ قرآن ناطق کا ایک پارہ تھا جسے اللہ کے نبی نے گرنے سے پہلے اٹھا لیا۔ تو اللہ کے نبی نے اٹھایا، ماتھا چوما، سینے سے لگایا اور کہا ایھا الناس ھذا حسین وفضلوہ وانصروہ، یہ ہے حسین، اس کی فضیلت کا اقرار کرو اور جب کبھی ضرورت پڑے اس کی مدد کرو۔ کتاب کا نام ہے جنابی المودت۔ تو پھر سرکار فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پھر سرکار فرماتے ہیں جدہ فی الجنہ، اس کا دادا جنتی ہے، جدہ فی الجنہ، اس کی دادی جنتی ہے، ابوہ فی الجنہ، اس کا والد جنتی ہے، بلکہ جنتی نہیں، جنت ان کے لیے ہے، جنت ان کے لیے ہے، ان کی نانی جنتی ہے، ان کے نانا کے لیے جنت ہے، ان کے دادا کے لیے جنت ہے، ان کے ماموں کے لیے جنت ہے، ان کے ماموں کے لیے جنت ہے، ان کی پھوپھیوں کے لیے جنت ہے۔ تو پھر سرکار فرماتے ہیں اگر آپ بھی نہیں سمجھے جدہ، بلکہ اس سے پہلے ایک جملہ کہا محبہ فی الجنہ، اس کا چاہنے والا جنتی ہے، اور پھر کہا وہ محبی ہے فی الجنہ، صرف اس کا چاہنے والا جنتی نہیں بلکہ اس کے چاہنے والے کا چاہنے والا وہ بھی جنتی ہے۔ تو پھر سرکار فرماتے ہیں اگر آپ بھی نہیں سمجھے تو پھر میں بتانا چاہتا ہوں جدہ افضل من جد یوسف ابن یعقوب، اس کا دادا، اس حسین کا دادا یوسف ابن یعقوب کے دادا سے افضل ہے، یوسف ابن یعقوب کے دادا سے افضل ہے۔ یہ ہے حسین کی فضیلت، کبھی بیان کر کے بتائی، کبھی عملی طور پہ دکھائی، اپنے کندھوں پہ بٹھا کر، کبھی مخلوق کو دکھائی،
والدہ کیسے دکھا رہی ہے. حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اماں صبح عید ہے اور ہمارے کپڑے نہیں, تو بی بی فرماتی ہیں تمہارے کپڑے دردی کے پاس ہے. اب جنت سے جناب جبریل نے 2 لباس لیے, ایک کا رنگ سبز ہے, ایک کا رنگ سرخ ہے. تو اللہ نے کہا جبریل آج یہ نہیں کہنا کہ میں وہی لے کر آیا ہوں, میں جبریل ہوں, آج جا کے کہنا ہے انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا دردی ہوں, آج تو نے دردی بن کے جانا ہے. تو قبلہ ہر موقع پہ اللہ کے نبی نے ان کی فضیلت جو ہے وہ بیانیہ بھی کی اور دکھایا بھی, اور دیگر عوامل سے یہ بتایا کہ اس کی فضیلت کیا ہے. لیکن کیا کریں کہ اس امت نے سمجھا نہیں. تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند میں سیدانیوں کے بخت اچانک الٹ گئے, کتنی غریب ہو گئی بیٹی امیر کی, زینب کے ایک لباس میں کئی سال کٹ گئے. جو خون کربلا میں بچا تھا حسین کا, بازار میں سجاد کی آنکھوں سے بہہ گیا. عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. میرے استاد محترم علامہ آغا سید نسیم باتریدی صاحب, اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت دے, یقیناً جنتی ہیں, درجات بلند کرے. اور ان کے جو استاد محترم تھے میرے دادا استاد علامہ سید اظہر حسن زیدی صاحب, ان کا ایک تاریخ ساز سنہری حروف سے لکھنے والا جملہ ہے. کسی بندے نے کہا کہ علامہ صاحب فضائل کیا ہیں اور مصائب کیا ہے, فضائل کیا ہے اور مصائب کیا ہے. تو علامہ صاحب نے رو کر کہا آل محمد کو جو اللہ نے عطا کیا, آل محمد کو جو اللہ نے عطا کیا اسے فضائل کہتے ہیں, اور آل محمد کو جو محمد کی امت نے عطا کیا اسے مصائب کہتے ہیں. قبلہ کائنات میں 3 ایسے خون ہیں جن کو کائنات کا کوئی پانی نہیں دھو سکا. کون کون سا؟ پہلا خون میری مخدومہ حجاب اللہ کے پہلو کا خون, دوسرا خون مظلوم کربلا کے قمیض کا خون, تیسرا خون میری 4 سالہ بطول جناب سکینہ کے کانوں کا خون. عزادارو, جب آخری وقت غسل ہو رہا تھا نا, میری یہ حیثیت نہیں کہ میں مخدومہ کا ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں, تو دیر ہو گئی تو کہا فضا غسل میں دیر کیوں ہے؟ کہا مولا پہلو سے خون صاف نہیں ہو رہا. تو بی بی کے لاشا سے آواز آئی کہ یہ خون صاف نہ کرنا, میں معاشر کے دن اپنے بابا کو دکھاؤں گی, بابا دیکھ تیری امت نے ایسا زخم دیا کہ آج تک خون جاری ہے. عزادارو, دوسرا خون میرے مظلوم حسین علیہ السلام کے کرتے کا خون. تاریخ کہتی ہے کہ روز میری مخدومہ کبھی جنت میں کوثر کے کنارے پہ جاتی ہے فجر کی نماز کے بعد, کبھی سلسبیل کے کنارے پہ جاتی ہے, اور بی بی اپنے بیٹے کا کرتا پانی میں بھگوتی ہے اور خون اتارنے کی کوشش کرتی ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ آواز وحدت آتی ہے, بطول یہ اتنی دیر تک خون نہیں اترے گا جب تک کہ اس خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا. عزادارو, تیسرا خون میری مخدومہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے کانوں کا خون. جب شام غریباں انہوں نے مال غنیمت سمجھ کے لوٹا نا, تو ایک ملعون تھا جس کا نام تاریخ نے شمر لکھا ہے, اس نے در اتارے نہیں در کھینچے ہیں. سخی کی بیٹی تھی, اگر مانگ لیتا تو خود اتار کے دے دیتی.
لیکن اس ملعون نے کیا کیا؟ اس نے در اتارے نہیں چھینے ہیں. تو جب در چھینے ہیں نا تو اس وقت سے میری مخدومہ کے کانوں سے خون بہنا شروع ہو گیا. عزیزانو یہ خون رکا نہیں، یہ خون کربلا میں بہتا رہا، یہ خون سفر شام میں بہتا رہا، جب تک میری مخدومہ شام میں کے زندان میں رہی یہ خون بہتا رہا. عزیزانو جب میری مخدومہ دنیا سے چلی گئی یہ خون بہتا رہا. عزیزانو دکھ کی بات یہ ہے، آخری جملے ہیں، دکھ کی بات یہ ہے کہ میری مخدومہ قبر میں ہے تو کانوں سے مسلسل خون جاری ہے. عزیزانو جب یہ میری مخدومہ معاشر کے میدان میں جائے گی تو جناب بطول علیہ السلام مخدومہ میری حجاب اللہ آگے بیٹی کو کرے گی اور کانوں سے تازہ خون جاری ہوگا تو بی بی کہے گی میرے اللہ دنیا کی نظر میں اگر قصوروار تھا تو میرا حسین تھا. اپنی نظر میں نعوذ باللہ نہیں، عوام تک جملہ پہنچانے کے لیے دنیا کی نظر میں اگر قصوروار تھا تو میرا حسین تھا. میری اس 4 سالہ بیٹی کا کیا جرم تھا؟ جب بھی شمر کا جی چاہتا میری بیٹی کو تماچے مارتا. میرے اللہ دیکھ اس نے شام غریباں میری بیٹی کے کانوں سے گوشوارے چھینے ہیں. میرے اللہ دیکھ آج تک میری بیٹی کے کانوں سے خون جاری ہے. وما علینا الا البلاغ المبین وسيعلم الذین ای منقلب ينقلبون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتقین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین. معزز مسلمانان عالم، آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں سہارا چینل کے حوالے سے اس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے جو اسلام کا سہارا بنا، یعنی سرکار امام حسین علیہ السلام. یہ عشرہ محرم کسی مسلک کے دن نہیں ہے، یہ عشرہ محرم کسی خاص فرقے کے دن نہیں، بلکہ یہ عشرہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اب آپ سوال کریں گے کہ میں نے اسے عشرہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں کہا؟ تو یہی میرا عنوان ہے. اگر دنیا میلاد کو صرف رسول اللہ کا میلاد سمجھے گی یا عشرہ حسین کو صرف عشرہ حسین سمجھے گی تو یہ نانا اور نواسے کے الگ دن ہوں. ایسا نہیں ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اور وہ نبی جو اللہ کے حکم کے بغیر پانی بھی نہیں پیتا، جس کی حرمت و عصمت و عظمت کے لیے قرآن نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. کہ قسم ہے تارے کی جب وہ ٹوٹا میرا نبی نہ بہکا نہ گمراہ ہوا نہ نسیان ہوا نہ ہذیان ہوا، بلکہ یہ اس وقت تک اپنے ہونٹوں کو کھولتے ہی نہیں ہیں جب تک میری وحی نہ آئے. اب ایک بات طے ہو گئی کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی فرمائیں گے وہ اپنی مرضی سے رہیں گے. وہ نواسے کی محبت میں نہیں، وہ بھائی کی محبت میں نہیں. اگر علی کو من کن تو مولا ہوں فہذا علی جن مولا کہیں گے تو بھائی سمجھ کے نہیں اللہ کے حکم سے کہیں گے. اگر وہ امام حسین کو کہیں گے کہ الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین میں سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، تو وہ اپنی مرضی سے نہیں کہیں گے، اللہ کے حکم سے کہیں گے. نبی کی حیثیت، رسول اللہ کی حیثیت نانا کی ہے، بابا کی ہے، بھائی کی ہے، لیکن اس سے پہلے میرے نبی کی حیثیت آقا کی ہے. اگر وہ نبی علی بادشاہ کا بھائی ہے
تو پہلے ان کا آقا بھی ہے. اگر وہ میرے رسول اللہ جناب سیدہ کے پاکیزہ بابا ہیں تو پہلے ان کے آقا بھی ہیں. اگر وہ حسنین کریمین کے نانا پاک ہیں تو پہلے ان کے آقا بھی ہیں. اور کمال عظمت و عصمت اس گھرانے کا یہ ہے کہ اگر میرا نبی یہ فرما دے کہ یا علی انت لحموں کا لحمی دموں کا دمی حسبوں کا حسبی سلبوں کا سلبی نسبوں کا نسبی یا علی انت منی و من کا بے منزلت ہارون من موسیٰ، علی آپ مجھ سے ہیں، میں آپ جیسا ہوں، آپ مجھ جیسے ہیں. لیکن میرے مسلمان بھائیوں، مجھے قسم ہے اللہ کی حرمت کی، وہ علی علیہ السلام کبھی بھی نہیں کہتے کہ میں نبی جیسا ہوں. تو جب میں ہاتھ اٹھا کے نہیں اس امن کے دور میں امن کے مسیحا حسین ابن علی کے صدقہ اتنا عرض کرنا چاہوں گا میرے مسلمان بھائیوں، فرقہ واریت کی بےمانی زنجیروں کو توڑ کر سوچو حسین کی سیرت کیا ہے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حیات طیبہ ہم کو دس کیا دیتی ہے کہ اگر رسول 70 مرتبہ فرما رہے ہیں کہ علی تو میرا بھائی ہے، تو علی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے مولا ہیں، آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے راہبر ہیں، آپ میرے ہادی ہیں. تو جو علی علیہ السلام نبی کے نور کا حصہ ہیں، نبی کا خون ہے، نبی کی رفتار ہیں، نبی کی گفتار ہیں، نبی کا حسب ہیں، وہ تو یہ کہتے نہیں کہ میں نبی جیسا ہوں. تو جب کعبے میں آنے والے علی ولی اللہ نہیں کہتے کہ میں محمد رسول اللہ جیسا ہوں، تو عام مسلمان کو یہ کس نے حق دے دیا کہ میں آئینہ دیکھے بغیر یا کوئی اور انسان آئینہ دیکھے بغیر یہ کہہ دے کہ میں محمد جیسا ہوں؟ ایسا قطعاً نہیں. کربلا اقتدار کی جنگ نہیں، کربلا کردار کی جنگ ہے. کربلا کرسی کی جنگ نہیں، کربلا بقائے آیت الکرسی کی جنگ تھی. کربلا ظلم کے خلاف علم کا علم بلند کرنے کی جنگ تھی. کربلا شریعت کی نہیں، سنیت کی نہیں، شیعت کی نہیں، وہابیت کی نہیں، دیوبندیت کی نہیں، عیسائیت کی نہیں، نصرانیت کی نہیں، کربلا انسانیت کی جنگ تھی. کربلا میں اللہ کے حسین نے اللہ کی بندگی بچائی ہے. کربلا میں امام حسین کی آمد جنگ کے لیے نہیں ہے. میری قوم کی بیٹیوں، دختران اسلام، میرے بچوں، سوچو، تدبر کرو، تفکر کرو. مجھے نہیں پتا مورخ کیا کہتا ہے، آپ خود سوچیں. جو لڑنے جاتے ہیں وہ 7 بیٹیاں لے کے نہیں جاتا. جو لڑنے جاتا ہے وہ 7 اپنی بہنیں لے کے نہیں جاتا. جو لڑنے جاتا ہے وہ اپنی کمسن بیٹیاں لے کے نہیں جاتا. حسین ابن علی کا جناب سیدہ کی بیٹیوں کو لے کے جانا، حسین ابن علی کا اپنی بیٹیوں کو لے کے جانا، اور حسین ابن علی کا 6 ماہ کا صغیر لے کے جانا، علی اصغر جیسا عظیم بیٹا لے کے جانا، اس امر کی دلیل ہے کہ حسین دنیا کو بتانا چاہتے تھے میرے رشتوں کو دیکھو اور لشکر کو دیکھو. کیا 6 ماہ کا اصغر لڑنے آیا ہے؟ کیا 4 سال کی سکینہ جنگ کرنے آئی ہے؟ دیکھو فرات کے اس طرف ظلم ہی ظلم تھا، فرات کے اس طرف صبر ہی صبر تھا، فرات کے اس طرف شرارت ہی شرارت تھی، فرات کے اس طرف ابو طالب کے خون کی حرارت تھی. میرا حسین کربلا میں قیام کر چلا ہے 3 چیزوں کو بچانے کے لیے. بقائے لا الہ الا اللہ کے لیے، جس کی طرف اشارہ کسی خطیب نے نہیں کیا، کسی عالم نے نہیں کیا، جس کی طرف اشارہ خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ زری زر بخت اولیاء نے کیا ہے، یہ کہہ کے کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ حسین. یعنی خواجہ معین الدین چشتی کی آج بھی ظاہری قبر سے یہ آواز بلند ہو رہی ہے کہ حسین لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے. حسین بقائے لا الہ الا اللہ کے لیے چلا. اور ایک جملہ ہاتھ باندھ کے کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے حسین نے خانہ کعبہ کا غلاف بچانے کے لیے علی کی بیٹیوں کی چادریں دی. دین بیمار ہو کر آیا تھا حسین کے سامنے اور آ کر کہا تھا مولا میں بیمار ہوں، مجھے شفا دو، تو حکیم مطلق ہے. حسین نے فرمایا بتا تجھے میں کیا نسخہ دوں کہ تو توانا ہو جائے. دین نے کہا مولا مجھ پہ بہت خرچ ہوگا. حسین نے کہا اچھا تجھے علی اصغر کا لہو دیتا ہوں. کہا مولا پھر بھی نہیں بچتا. حسین نے کہا تجھے عباس کے طاقتور بازو دیتا ہوں. کہا مولا پھر بھی نہیں بچتا. کہا تجھے اکبر کے سینے کا جوان خون دیتا ہوں. کہا مولا پھر بھی نہیں بچتا. جب یہ حسین کہتے گئے اس کے بعد میرے مولا نے قبلہ کہا بتا اب بھی تو بچتا ہے؟ خدا کی قسم دین کی آواز آئی نواسے رسول علی کے شہزادے میں اب بھی نہیں بچتا.
میرے کعبہ کے غلاف کو خطرہ ہے. حسین کی آواز آئی, زینب کی چادر دوں گا, ام کلثوم کا حجاب دوں گا. اے دین تو پھر بھی نہ بچا. تو میری شہزادی سکینہ کربلا سے لے کے شام تک فوج اشتیاق سے تماشے کھائے گی. میری بہن زینب کربلا سے لے کے شام تک پتھر کھائیں گی. دین کی آخری آواز آئی, حسین اللہ کی توحید کا سجدہ نہیں بچتا. حسین نے آواز دی کہ لوگ سجدے کرتے رہے محمد رسول اللہ کے پیچھے, پانی پی کر, کھانا کھا کر. میں حسین اپنا سر سجدے میں رکھوں گا لیکن اٹھائے گا شمر. اب شریعت کا قانون ہے میرے دوستو, جب کچھ سجدے میں سے رکھتا ہے پھر اٹھاتا ہے اس کا سجدہ مکمل ہوتا ہے. حسین نے سر رکھا, اٹھایا شمر نے. اس کا مطلب 61 ہجری سے لے کر قیامت تک حسین آج بھی سجدے میں ہے. حسین کا آج بھی سجدہ توحید کی حفاظت فرما رہا ہے. حسین کا آج بھی سجدہ شریعت کی حفاظت فرما رہا ہے. لہذا میری ہاتھ جوڑ کر امت مسلمہ سے التماس ہے کہ آؤ امام حسین کے ان ایام میں کیا شیعہ, کیا سنی, کیا دیوبندی, کیا وہابی رسول اللہ کے غلام بن کر, سید کونین کے نوکر بن کر, اہل بیت عظام کے غلام بن کر, صحابہ اکرام کے نوکر بن کر آؤ ہم فرقہ واریت نہ پھیلائیں. ہم دنیا کو بتائیں ہم کل بھی حسینی تھے, ہم آج بھی حسینی ہیں. اور آخری بات, جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے, آج پوری دنیا کہہ رہی ہے کشمیر میں بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. اس کے آبشاروں سے پانی نہیں خون چل رہا ہے. بہنوں کے سامنے بھائی ذبح ہو رہے ہیں, بھائیوں کے سامنے بہنوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے. آج پوری دنیا کہہ رہی ہے کشمیر میں بڑا ظلم ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں کاش آج سے 14 صدیوں پہلے کوئی میڈیا ہوتا جو کربلا میں دیکھتا کہ 72 لاشوں کے درمیان علی کی اکیلی بیٹی کھڑی تھی. کاش اس وقت کوئی میڈیا ہوتا, کوئی کیمرے کی آنکھ دیکھتی کہ 4 سال کی بیٹی اس ملعون کی منتیں کر کر کے کہہ رہی تھی نہ قتل کر, میری دادی نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے. کاش اس وقت کوئی میڈیا ہوتا جب رسول اللہ کی بیٹیاں جلتے ہوئے خیموں میں الحافظ والحفیظ کہہ رہی تھی. کاش اس وقت کوئی میڈیا ہوتا. مگر میں سمجھتا ہوں میڈیا بھی ضمیر کی آواز ہے. کربلا میں وہی رہے گا جس کا ضمیر زندہ ہے, کیونکہ ضمیر کا نام شبیر ہے, شبیر کا نام ضمیر ہے. اللہ تعالی ہمیں اور عالم اسلام کے لیے اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیکم البلاغ اللہم تقبل زیدی سہارا نیوز سے. آج ہم موجود ہیں پونچھ روڈ پر دارالشفا نامی کے ادارے میں, جہاں پر سینکڑوں مریض روزانہ فی سبیل اللہ اپنا علاج کروانے آتے ہیں اور یہاں سے علاج کرا کے صحت یاب ہو کے جا رہے ہیں. میں نے جب لوگوں سے پوچھا تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا علاج سے, لیکن یہاں آ کے ہمیں صحت یابی ملی اور اللہ کے کلام سے یہ دم کرتے ہیں. ان کا نام ہے میاں طاہر صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کب سے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا اور یہ فیض یاب کر رہے ہیں. کافی لوگوں کو, سینکڑوں لوگوں نے فیض یاب کیا, ہزاروں لوگ بلکہ یہاں سے فیض یاب ہو کے جا چکے ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کی تعداد اتنی ہے کہ وہ دم کرانے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں اور بڑے بے چین ہیں کہ میاں طاہر صاحب دم کریں. اور کافی دور سے پورے پاکستان سے لوگ یہاں پر آتے ہیں دم کروانے کے لیے ان سے, اور ہر بیماری کا یہ علاج, جسمانی بیماری کا علاج کرتے ہیں. آج ان سے بات کرتے ہیں میاں طاہر صاحب سے کہ جناب یہ ان کا سلسلہ کب سے اور چل رہا ہے. جی السلام علیکم میاں صاحب. جی وعلیکم السلام. جی بہت مہربانی کی آپ تشریف لائے. یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ سہارا نیوز والے آج ہمارے پاس آئے. اور جو آپ کا یہ سوال ہے کہ کب شروع, ایک عرصہ دراز سے تقریباً 25 سال سے تو میں کر رہا ہوں. اس سے پہلے ہمارے استاد پیر عثمان غنی جو آپ کے بہاولپور سے تعلق ہے, یہ سلسلہ ان سے چلا. اور یہ سلسلہ تو بہت پرانا چلا آ رہا ہے. صوفیہ کا ہمیشہ سے رہا کہ وہ ہمیشہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہے. یہ سلسلہ ہم چلتا اور ایک مجذوب سے پیر عثمان صاحب تک پہنچا اور ان سے پھر آگے ہماری طرف تائیں آیا اور ہم سے اب آگے لوگوں کی طرف چلتا چلا جا رہا. 25 سال تقریباً ہو گئے ہیں اس سلسلے کو چلتے ہوئے, اور یہ ایک روحانی سلسلہ جس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ روحانی کسی کو فیض ملا ہو تو وہ اس طرح کا علاج کر سکتا ہے. یہ سب یہ بتائیں گے کہ اس سلسلے میں آپ کے روحانی جو ہیں استاد وہ کون ہیں؟ میں نے ابھی عرض کیا پیر عثمان غنی, ان سے سلسلے سے مجھے آگے یہ میری طرف کنورٹ ہوا, کیونکہ
جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ ہی کا یہ نظام ہے کہ وہ آگے سے آگے سلسلہ بسینہ آگے چلتا رہتا ہے. اسی طرح ہی ہے کہ جیسے میں نے بھی ابھی تک کافی لوگوں کو، میرے بھی کافی مرید شاگرد ہیں جن کو ہم نے اجازت دی، اور مختلف ممالک میں یہاں پر بھی ہیں اور مختلف ممالک میں بھی ہیں جن کو ہم نے اجازت دی. اور اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ یہ سلسلہ فیض بڑھتا رہے اور لوگوں کے لیے بھلائی کا سلسلہ رہے. دیکھیں، اگر ہم ایک جگہ محدود کر دیں اس کو تو بہت سارے لوگ بہت دور دور جاتے ہیں یہاں پر، اور یقیناً کو نہیں کہ حال کورونا کو گے. اس لیے ہم نے مختلف لوگوں کو اجازت دی اس نیت سے کہ یہ سلسلہ بیسکلی یہ ہے کیا. ہم قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں، وہ آیات پڑھ کر دیتے ہیں. ہم زیتون کا تیل ہوتا ہے جو کھول رہا ہوتا ہے، پکتے ہوئے تیل کے اندر اپنا پاؤں ڈپ کرتے ہیں، اور پھر ہم ان کو مریض کو جو مفتی کی جگہ متاثرہ جگہ ہوتی ہے وہاں پہ لگا دیا جاتا ہے، یا اس کے ہاتھ پہ لگا دیا جاتا ہے تاکہ وہ مزید ان کو ہاتھ پہ لگا دیں، وہ اپنی جگہ میں مسل لیتے ہیں. اور یہ سلسلہ جب ہم آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن پاک کی تو یہ جو تیل ہے یہ ہمیں کچھ نہیں کہتا، اور اگر نہ پڑے تو وہ بالکل اسی طرح جلتے ہیں جیسے نارمل آدمی جلتا ہے. تو یہ سارا قرآن پاک کی شان ہے. قرآن پاک کی شان ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے جب ہم پاؤں لگاتے ہیں تو اس وقت بالکل ہمیں ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے. یہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ اس کی شان. اور ہم اس وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک دنیا میں قرآن پاک کی حقانیت کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور غیر مسلموں تک. یہ صرف جو سلسلہ ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق کے لیے ہے. اور یوں کہہ لیں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں جاتے ہیں تو مختلف مذاہب کے لوگ آتے ہیں، اور ہر آنے والا شخص اللہ کے فضل و کرم سے ریکور ہو رہا ہے، شفا یاب ہو رہا ہے. کچھ دوست بیٹھے ہیں، میں ان سے بھی بات کرتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ سلسلہ کار میں ان کو کیا فیض حاصل ہوا. جی جناب، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں بہت ہی پاکستان کے مشہور اور معروف سنگر جناب انور رفیع صاحب یہاں موجود ہیں. سب سے پہلے تو میں ان سے بات کروں گا کہ وہ کیا اس سلسلے میں کہتے ہیں. جی السلام علیکم انور صاحب، آپ یہاں پر تشریف لائے. میرے بہت اچھے دوست ہیں، ہم لوگ کافی سارے پروگرام ہم نے کیے ہیں ٹیلی ویژن پہ، تو آپ لوگوں کو ویلکم کرنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں. میں ایز اے پیشنٹ نہیں آیا، تو یہ ہے کہ میں نے پیشنٹ بہت زیادہ بھیجا ہے. جس بندے کو بھی بھیجا، جیسا کہ میاں صاحب نے فرمایا کہ جس بندے کو بھیجا وہ یہاں سے صحت یاب ہوتا ہے. تو میرا جی چاہا کہ ایک بندہ، وہ کہتے ہیں نا کہ جس نے ایک آدمی کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو یہ کاز لے کے میاں صاحب اس کو کر رہے ہیں اور لاس کر رہے ہیں. کوئی کسی سے پیسہ نہیں لیا نہ لینا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق پر کرے گا. ایسے لوگ جو ہیں وہ بڑے قابل احترام ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ بخشتا ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی جب پہلی مرتبہ ہم ٹیلی ویژن کا پروگرام چلا پیچھے تقریباً 1.5-2 سال پہلے. تو وہ پروگرام تقریباً میں ہی کرتا تھا. اس میں ایک پالیٹیشین ہوتے تھے، ایک ڈاکٹر ہوتے تھے یا حکیم ہوتے تھے، تو ایک سنگر. وہ سنگر میں نے تقریباً 20-30 پروگرام کیے ہیں. اس میں میاں صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی اور مجھے اتنا اچھا لگا، اتنے طبیعتاً بھی بڑے پیارے، بڑے پولائٹ. اور جب انہوں نے مجھے سارا، حالانکہ ہم یہی جمع پلے ہیں سارے، ہمارے بھائی برتن لاہور میں، تو اس ذہن میں نہیں آیا. تو انہوں نے جب آیا بتایا مجھے، تو میں ادھر آیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں اتنا رش لگا ہوا. تو جتنے بھی ڈسیبل بندے، کسی کے ٹانگ کی وجہ سے، کوئی کینسر کا مریض ہے، کوئی کچھ ہے. لیکن بات کیا ہے، بات بیچ میں وہی قرآن پاک جو آج سے 1400 سال پہلے اتارا گیا، اور اسی کو لے کے قرآن پاک کو یہ ایک تبلیغ بھی کر رہے ہیں. جو غیر مذہب لوگ ہیں ان کو بھی بتا رہے ہیں کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے. تو اس کو یہ اور لوگوں تک بھی پہنچا رہے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں آ کر. اور جب بھی میں آتا ہوں بڑی خوشی ہوتی ہے. میرے ساتھ پاس ٹائم نہیں ہوتا،
لیکن پھر بھی ہم لوگ سلام کرنے کے بعد کبھی کبھی آ جاتے ہیں جیسا کہ ہمارا گیا. اور اللہ تعالیٰ پروردگار انہیں زندگی دے اور ان کی جو بھی خواہش ہے وہ اللہ تعالیٰ پوری کریں. اور یہاں جو جتنے بھی قریب طلبا لوگ ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ قریب آج کل علاج جو ہے کتنا مہنگا ہو گیا. ایک ایسپرو کی گولی جو کبھی آپ نے بچپن میں ہم دیکھ رہے تھے 1 ٹیڈی پیسے کی ہوتی ہے, ایسپرو کی گولی جو ہے وہ آج 2-3 روپے کی 4 روپے کی. تو ایسے ایسے بندے بھی ہیں کہ جو افورڈ ہی نہیں کر سکتے, لیکن یہاں آگے جب وہ آتے ہیں تو ان کو اپنا صحت ملتی ہے تو پتہ نہیں کتنی دعائیں کرتی ہیں. یہ دعائیں ہی ہیں جو آدمی کو پچھلے دنوں میں جو پتہ چلا ان کا ایکسیڈنٹ ہوا میاں صاحب کا تو بڑا ذہن میں آیا, لیکن گاڑی کا بیڑا تھا کو گاڑی تباہ ہو گئی لیکن میاں صاحب آرام سے آیا. یہ کرشمہ قدرت کا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ایسے بندے جو ہے نا وہ خاص ہوتے ہیں, جو چنے ہوتے ہیں. مالک صحت یاب ہے, مالک کو تندرستی دے, صحت دے, اور یہ اسی طرح خدمت کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ آپ لوگ, بلکہ میرے خیال میں جب مریض جو ٹھیک ہوتے ہیں وہ بھی دعا کرتے ہیں کہ مالک ان کی 200 سال عمر کرے. جی بہت شکریہ محمد رفیع صاحب کی باتیں بہت اچھی کی. قرآن ایک علامہ صاحب کی باتیں بہت اچھی کہ ایک قرآن ایک معجزاتی کتاب ہے اور جس میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے, اور جس کا سہارا لے کر میاں صاحب لوگوں میں یہ فیض بانٹ رہے ہیں اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مریض سے فیض یاب ہو چکے ہیں. اب ہم چند باتیں اور کریں گے, کسی اور سے پوچھتے ہیں کہ جناب السلام علیکم. جناب آپ جناب کب سے یہاں تشریف لا رہے ہیں اور کس سلسلے میں؟ جی میں 3 سال ہوتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ میرے دوست پیچھے بالکل جواب دے دیں گے کھا جانا. میں آئے جو ہے دم کرایا, جو دم کرانا ہے بچہ ماشاء اللہ صحت مند ہے. ٹھیک ہے, ابھی 2 سال جو ہے بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا گا. ٹھیک ہے نا, ادھر میں آتا ہے سب میاں صاحب بہت اچھے ہیں, کوئی پیسہ نہیں لیتے, کوئی پیسہ نہیں کرتے تھے. احمد اللہ صبح کا ناشتہ بھی لاتے ہیں ادھر. بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا. میں اس لیے ادھر آتا ہوں, یہ ماں کی خدمت کا ہے کہ میں بھی ادھر بالکل بے لون سے ادھر آنا. اس لیے بہت اچھے انسان نے تاکہ انہوں نے پیچھے یہی خدمت کری عوام کی. جی بہت شکریہ جناب. 2 بیٹے میرے سر, 2 بیٹے ٹھیک جی, ان کے 2 بیٹے ماشاءاللہ یہاں سے صحت یاب ہو چکے ہیں. اب جناب آپ سے کوئی بات ہو جائے یا موجود ہے, ایک خاتون موجود ہے, ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. آپ کس سلسلے میں میاں صاحب کے پاس تشریف لائی ہیں اور کیا آپ کو سمجھتی ہیں کہ آپ سے آپ کو کوئی؟ جی میں انگلینڈ سے آئی ہوں. مجھے نا برین ٹیومر ڈائگنوز ہوا تھا, تو پھر میں پیر عثمان صاحب سے کام کرواتی رہی ہوں, لیکن اللہ کا شکر ہے مجھے بہت 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 فرق ہے. اور اب دوبارہ اسکین ہونے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہوگا. اور ویسے بھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میں کافی بہتر ہوں. میں نے اکتوبر میں دام کروانا شروع کیا تھا, تو اب یہ دیکھ لیں آپ 4 مہینے ہوئے یا 5 مہینے, لیکن مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. پہلے مجھے ہوتا تھا, میرے سر میں بہت درد ہوتا تھا برین ٹیومر کی وجہ سے, لیکن 8 اکتوبر کے بعد مجھے سر میں کبھی درد نہیں, اور میں بہت ٹھیک ہوں. مجھے خود پتا ہے, میرے ٹیسٹ دوبارہ سے انہوں نے کرنے ڈاکٹروں نے وہاں انگلینڈ میں نا, تو وہ بہت پر امید ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طبیعت سے ہمیں, آپ کی صحت سے, آپ کے جو سمٹمس تھے اس سے ہمیں لگتا ہے کہ آپ کا برین ٹیومر شرنک ہو گیا ہوگا یا ختم ہو گیا ہوگا. ابھی یہ مارچ میں ہوگا تو پھر میں جی ماشاء اللہ بہت شکریہ. یہ ان کو برین ٹیومر جیسی موذی مرض تھی جو ڈاکٹر بھی جس کا علاج کرنے سے کتراتے ہیں اور آپریشن کرنے سے بھی وہ اس کو اوائڈ کر جاتے ہیں, لیکن یہاں آ کر ان کو اس کی شفا ملی ہے. میں دوبارہ یعنی کہ آپ سے وہ خاتون کرنا چاہ رہی ہیں تو میں دوبارہ ان کے پاس چاہوں گا. تو جی وہ جب انہوں نے انگلینڈ میں میرا اسکین کیا ہے تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو برین ٹیومر ہے اور اس میں کینسر بھی ہے. پھر میں نے کیا کہ میں بہت پریشان ہوئی, میں نے میاں طاہر صاحب کو کیا فون وہاں سے انگلینڈ سے نا, انہوں نے میرا استخارہ کیا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے برین ٹیومر تو ہے استخارے کے بعد, لیکن انہوں نے کہا تھا مجھے کینسر نظر نہیں آتا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ وہ اسکین میں, CT اسکین میں انہوں نے مجھے کہا کینسر ہے,
لیکن جب انہوں نے مجھے، یہ پہلے بندے ہیں جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ باجی آپ کو ٹیومر ضرور ہے لیکن اس میں کینسر نہیں ہے، تو ان کی یہ بات کہنے سے میں اتنی زیادہ مجھے تسلی ہوئی کہ چلو مجھے کینسر نہیں۔ اس کے بعد پھر وہاں کے ڈاکٹروں نے پھر دوبارہ MRI اسکین کیا، اس میں پھر انہوں نے کہا کہ جی ہاں ٹیومر تو ہے، کینسر نہیں ہے نا۔ تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ کیسے اتنی بڑی مشینوں نے کہا کہ کینسر ہے، اور انہوں نے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا وہ دیا ہوا ہے کہ انہوں نے مجھے کہا ٹیومر تو ہے، کینسر نہیں ہے، اور سیم تھنگ انہوں نے MRI اسکین کے بعد مجھے کہی۔ جی یہ بہت بڑی بات ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور یہ بات تو ان کے اوپر بالکل صادق آتی ہے کہ یہ کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر نے ان کو کینسر ڈائگنوز کیا، MRI جو بھی ان کی رپورٹ سائنس میں کینسر ڈائگنوز ہوا، لیکن جب میاں طاہر صاحب نے استخارہ کیا اللہ تعالیٰ کے نام لے کر اور ان سے جب رجوع کیا تو بتایا کہ ان کو کینسر نہیں ہے، صرف برین ٹیومر ہے، لیکن برین ٹیومر بھی ایک خطرناک بیماری ہے جس کا علاج میاں طاہر صاحب بڑی بخوبی اپنے روحانی طریقے سے کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے اور یہ ایسے ہی لوگوں میں فیض اپنے بانٹتے رہیں اور لوگ ان سے فیض یاب ہو کے جاتے رہیں۔ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شاہد زیدی، سہارا نیوز، لاہور۔